دوستوں تفسیر قرآن کی سیریز کو ہم آج سورہ بقرہ کی 35ویں آیت سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ نے آدم کو کس شجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور کیوں، اور اس منع کے باوجود آدم کیسے اس شجر کی طرف اٹریکٹ ہو گئے اور اس پھل کھانے میں ایسا کیا تھا کہ وہ جنت سے نکالے گئے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آدم کی اسٹرینتھ اللہ نے کیا بتائی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اشیاء کائنات کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت آدم کو عطا کی ہے، اور اشیاء کائنات سے مراد ہے ملائکہ۔ یہ کائنات اللہ کے حکم سے ملائکہ چلاتے ہیں، جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، اور اللہ نے آدم کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اشیاء کا علم جان سکے۔ ملائکہ کن اصولوں پر یہ کائنات چلاتے ہیں، کن قانون کے تحت چلا رہے ہیں، آدم یہ علم جان سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا، اور اس سجدے کا استعمال کرتے ہوئے آدمی یا انسان ان چیزوں کو اپنی ضروریات کے حساب سے استعمال میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب SWOT انالیسز یعنی اسٹرینتھ، ویکنس، اپورچونٹی، تھریٹ انالیسز میں اگلی کڑی آتی ہے ویکنس۔ وہ ویکنس یہ ہے کہ جو صلاحیتیں انسان کو ملی ہیں یہ اس حیوانی جسم کی بدولت نہیں ہے، بلکہ سروائیول آف دی فٹسٹ کے بعد اللہ نے انسان کے اندر اپنی طرف کی روح پھونکی، جس کی بنا پر انسان کے اندر سماعت اور بصارت یعنی کہ عقل، اور قلب یعنی کہ اختیار و ارادہ آ گیا، جس سے انسان حیوانوں سے بلند ہو کر ایک ذات کا مالک بن گیا۔ اب اس کا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر موجود اس ذات کی نشوونما کرے، جو روح اس کو پھونکی گئی ہے اس کی نشوونما کرے۔ تو SWOT انالیسس میں اگلی چیز آتی ہے اپورچونٹی، اور جو اپورچونٹی ہے وہ اس حیوانی جسم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ انسان کی ذات سے رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کی ذات نشوونما پا لے تو وہ بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، وہ ابدی زندگی مارٹیلٹی پا سکتی ہے۔ لیکن جو یہ روح پھونکی گئی ہے بہرحال ایک حیوانی جسم میں پھونکی گئی ہے، اور جیسے کہ ہر چیز کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ملائکہ ہے، اسی طریقے سے حیوانی جسم کو چلانے والا جو ملائکہ، جو فورس ہے جس کو اللہ نے لینے کے اصول پر بنایا ہے، جس کو جان کہہ کے پکارا گیا، جو کہ آگ سے بنایا گیا ہے، وہ ہر چیز اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ذات کی نشوونما، روح کی نشوونما دینے کے اصول پر ہوتی ہے، اور جان کی نشوونما، جان کی تسکین لینے کے اصول پر ہوتی ہے۔ تو انسان کی نیکسٹ اپورچونٹی اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اس کی روح سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کی نشوونما کرنے کے لیے جب انسان دینے لگے گا تو اس کی اپنے اندر موجود جو جسم میں جان ہے وہ آڑے آ جائے گی، اور انسان کو اپنے جسم اور اپنی اولاد کی بھوک، خوف اور نسل کے چکر میں الجھا کر اس کو بجائے دینے کے، روح کی نشوونما کرنے کے، اس کو جمع کرنے کے دھن پر لگا دے گا۔ یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ویکنس، اور انسان کی روح، انسان کی ذات، انسان کی خودی جو کہ نور بن کر بلند ہو سکتی تھی، اپورچونٹی پا سکتی تھی امارٹیلٹی کی، وہ اس جان کی بنا پر، اس ویکنس کی بنا پر فقط آگ کماتے رہتی ہے، اور یوں مرنے کے بعد جب اس کی روح میں، اس کی ذات میں، اس کی خودی میں نور نہیں ہوتا جو کہ بلند ہو سکے، اس کے پاس فقط آگ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے صرف جان کی نشوونما کی ہوتی ہے، اور جان آگ سے بنی ہے۔ تو جب صرف آگ ہوتی ہے، جان کی نشوونما ہوتی ہے، تو جان کا انجام تو یہ ہے کہ واپس وہ زمین کے انر کور میں مل جائے، اور یوں انسانی ذات آگے بڑھنے کے بجائے، بلند ہونے کے بجائے پچھتاوے کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ ہے سب سے بڑا تھریٹ۔ اب ہم آتے ہیں 35ویں آیت کی تفسیر پر۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، اس کا مادہ ہے سین کاف نون، جس سے سکون بنا ہے، مسکن بنا ہے، سکون سے رہنے کی جگہ، مطلب سکون سے رہو۔ انتا، تم، وا، اور زوجکا، بیوی تمہاری، الجنتا، جنت میں، وکلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، پیٹ بھر کے، حیثو، جہاں سے، شئتما، چاہو تم دونوں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب انسان ملوکیت یا ملکیت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھا۔ رزق سے مراد ہوتی تھی اپنی ضروریات کو پورا کرنا، نہ کہ خزانوں کے خزانے بھرتے رہنا، جمع کرتے رہنا، اور اس مقصد کے تحت دوسروں کو محروم کرتے رہنا۔ یہی وہ جنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس میں روٹی، کپڑا، مکان کی کوئی ٹینشن نہیں۔ یعنی اللہ اس خطے کو جنت کہتا ہے جہاں کے رہنے والے اپنی جسمانی ضروریات سے آگے نکل جائیں، بلند ہو جائیں۔ جس جگہ انسان کی زندگی کا منتہا فقط اس کے حیوانی جسم کو پالنا ہو، دن رات محنت کرنے کا محاصل یہ ہو کہ 2 وقت کی روٹی کھا لی جائے، بجلی پانی گیس کے بل ادا ہو جائیں، یہ وہ خطہ ہے جس کو اللہ اپنا عذاب بتاتا ہے، جہاں آدم یعنی آدمی اپنی ضروریات زندگی کے لیے بے پناہ مشقت کرتا ہے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اس خطے میں بھوک اور افلاس غالب آ جاتے ہیں،
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے آدم کو، یعنی وہ انسان جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، زمین کی حکمرانی عطا کی ہے، اس انسان کو اور اس کی بیوی کو، اور یہ جو دو کا صیغہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو آدم یعنی کہ جو خلیفہ وقت ہے اور اس کی بیوی کو اللہ نے کیا کہا؟ ولا، اور نہیں، تقربا، اس کا مادہ ہے قاف ریب قرب یعنی قریب، تو ولا اور نہیں تقربا، تم دونوں قریب بھی جانا، ہاذہ شجرتا، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا مادہ ہوتا ہے زواد لام میم، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، حد سے تجاوز کرنا، چیزوں کا غلط استعمال۔ یہ اس کے لغوی معنی، اور اس کے اصطلاحی معنی میں آتا ہے اندھیرا۔ اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز روشنی کی کرن کو واپس نہیں کرتی۔ بلیک ہول کو ہم بلیک ہول اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں روشنی کی کرن جب جاتی ہے تو روشنی کی کرن کو واپس نہیں کرتا، اس لیے وہ ڈارک نظر آتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے وہاں پر۔ اور نور وہ ہوتا ہے جو ملنے والی روشنی کی کرنوں کو اس طرح پھیلاتا ہے کہ ہر کوئی روشنی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے چاند کی روشنی کو نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، اللہ نے خود یعنی اللہ نے اپنی صفات کو بھی نور کہا ہے، اور اللہ نے ہر نبی کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ تو نور مانے ملنے والی روشنی کو اوروں تک پہنچانا، اوروں کو منور کرنا، اور ظلم مانے جو روشنی مل رہی ہے اس کو خود دبا کر بیٹھ جانا۔ تو اللہ نے آدم یعنی خلیفہ وقت اور اس کی بیوی کو کہا کہ اس جنت میں سب کچھ میسر ہے، خوب کھاؤ پیو، مگر اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شجر کے لفظ کو بھی سمجھ لیں، اس کا مادہ ہے شین جیم رے، مطلب ہر وہ چیز جو مجتمع ہو، ملی ہوئی ہو، ایک ہو، پھر کسی وجہ سے متفرق ہو جائے، جدا ہو جائے، یعنی کوئی چیز جو پہلے جڑی ہوئی ہو اور بعد میں الگ الگ ہونا شروع ہو جائے یا باہمی اختلاف ہونا شروع ہو جائے۔ خود قرآن کریم اسی لغوی معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے جب وہ کہتا ہے فیما شجرا بینہم، اس معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ تو شجر وہ چیز جو پہلے ایک ہو بعد میں الگ الگ ہوتی جائے، اسی لیے درخت کو شجر کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جڑ اور تنا ایک ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر وہ شاخ در شاخ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی نسل کو بھی شجرہ نسب کہتے ہیں، کیونکہ باپ ایک ہوتا ہے، پھر اس سے بیٹے چلتے ہیں، بیٹوں سے پھر نئی شاخیں، ان کے بیٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو کارپوریٹ لینگویج میں آپ آرگینوگرام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے آدم یعنی خلیفہ وقت اور اس کی بیوی کو منع کیا کہ اس شجر کے قریب مت جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آگے ہے فَآزَلَّهُمَا، اس کا روٹ ہے زے لام لام، جس لفظ سے زلزلہ بنائے یعنی اپنی جگہ سے ہلا دینا۔ تو پس ہلا دیا اس نے اپنی جگہ سے یا پھسلا دیا ان دونوں کو۔ فَآزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس میں سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فی، جس میں۔ تو شیطان نے پھسلا دیا اور یوں ان کو نکلوا دیا اس جگہ سے جس میں وہ تھے۔ ابھی آپ دیکھیں ابلیس کا ذکر ہو رہا تھا اور اب شیطان کا ذکر آ گیا۔ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ میں نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، واٹ از ڈیول، شیطان کیا ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، کیسے پھسلایا یہ یہاں نہیں بتایا، اس کے لیے اگلے مقام کو لانا پڑے گا جہاں یہ بات مزید تفصیل سے بیان ہوئی ہے، یعنی کہ سورہ طٰہٰ میں، جہاں اللہ بتاتا ہے کہ پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ معنی ہوتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ۔ شیطان نے ایک چیز یا ایک خواہش کو اسٹارٹ کر دیا، ٹریگر کر دیا، کیا کہہ کے؟ اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں بتاؤں تمہیں دائمی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی یا امورٹیلٹی کے ایک درخت، اور ایسی ملوکیت یا بادشاہت جس پر کبھی زوال نہ آئے، ایسی حکومت یا بادشاہت جو ہمیشہ جگمگاتی رہے، تر و تازہ رہے۔ امورٹیلٹی وہ چیز ہے جس کی خواہش ہر بڑا آدمی، کامیاب آدمی کرتا ہے، اس عیش و آرام کو وہ ہمیشہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے۔ تو آدم جس کو زمین کی خلافت عطا کی گئی تھی، تمام انسانوں پر اس کی حکمرانی قائم تھی، اور یہ وہ وقت ہے جب ملوکیت کا نظریہ نہیں تھا، یعنی ہر چیز ہر ایک کو میسر تھی، تو زمین جنت بن چکی تھی۔ مگر پھر آدم کے اندر موجود جذبات نے جوش مارا،
جس کو یہاں شیطان کہا گیا، کہ میں اس اقتدار کو ہمیشہ قائم کروں گا، میرے نام کی بادشاہت قائم ہو جائے، اقتدار پر صرف میرا نام قائم ہو جائے۔ تو جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا تو کیا ہوا؟ آگے ہے، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ تو یہ پھل کھاتے ہی کیا ہوا؟ وہ سلسلہ سمجھ میں آ گیا جس کے ذریعے سے خلیفہ یا خلافت اپنے خاندان میں لا کر بادشاہت میں کنورٹ کی جاتی ہے، یعنی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وہ چیز ظاہر ہو گئی جس سے اولاد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے خلافت تھی، سب برابر تھے، اللہ کی وحدانیت زمین پر قائم تھی، انسانیت ایک امت واحدہ تھی جس کی بنا پر زمین میں جنت بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ خیال کہ اس اقتدار کو کیوں نہ میں اپنے آپ سے منسوب کر لوں، اپنے خون سے منسوب کروں، اقتدار صرف میرے گھر میں آ جائے، صرف میری اولاد ہو جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، یہ وہ درخت تھا جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے انسانیت دو شاخہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت وہاں قائم ہوتی ہے جہاں انسانیت ایک شاخہ ہو، جہاں انسانیت ایک ہو، تو انسانیت یہاں سے دو شاخہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک حکمران اور دوسرے عوام۔ انسانیت میں جب وحدانیت ختم ہوتی ہے تو خدا کی وحدانیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رہ جاتی ہے فقط تفرقے، گروپ بندیاں، اور ہر فرقے کا الگ قانون، الگ خدا، الگ تصور، الگ مسجد، اور ہر گروپ ایک دوسرے سے پھر دست و گریباں ہوتا رہتا ہے اور یوں ناحق خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلافت کو جیسے ہی ملوکیت یا بادشاہت بدلنے کا سوچا گیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اولاد نرینہ کو بھی یہ مقام مل گیا کہ میرے بعد میرا بیٹا تخت نشین ہوگا۔ تو جب جنت کا لباس اتر گیا تو کیا کیا؟ انہوں نے جنت کے پتے لگانے شروع کر دیے۔ جنت کے پتوں سے مراد جنت کی باقیات کو اپنے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ یعنی جنت تو وہ تھی جہاں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی تھی، جہاں انسان ایک تھے، وحدانیت تھی، جو قانون حاکم پہ لاگو ہوتا تھا وہی رعایا پہ لاگو ہوتا تھا۔ جس طرح حاکم کے لیے رزق کی فراوانی تھی، اسی طریقے سے رعایا کے لیے بھی رزق کی فراوانی تھی۔ لیکن جب جنت کا مین پرنسپل یعنی کہ وحدانیت وننس ہی ختم کر دی گئی اور حکمران اور عوام دو الگ طبقوں میں بٹ گئے، دو الگ قسم کی زندگیاں منظر عام پر آ گئیں، تو پھر جنت کے کچھ پتے لگانے سے مراد ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے کچھ اصولوں کو نافذ کرنا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں حاکمیت کا اصول سب سے اہم ہے۔ اگر وہی حاکمیت، وہی خلافت جہاں وحدانیت خدا کی ہو، وہی بادشاہت میں کنورٹ ہو جائے، تو پھر آپ لاکھ بولتے رہو اللہ ایک ہے، اس طرح خدا کی وحدانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر آپ کا اکانومی سسٹم کیپٹلزم ہے تو پھر آپ لاکھ بول دیں کہ یہ بینک انٹرسٹ فری ہے یا یہ بینک انٹرسٹ والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معیشت کی بنیادی سرمایہ داری نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آدم نے نافرمانی کی، اپنی نشوونما دینے والے کی، وہ اس راستے سے بھٹک گیا جس راستے سے اس کی اپنی ذات، اپنی خودی کی نشوونما ہونی تھی، جس راستے سے اصل میں اس کو امورٹیلٹی مل سکتی تھی۔ اس کو چھوڑ کے وہ جسمانی تعیش و آرام میں پڑ گیا، ابدی زندگی سے محروم ہو گیا۔ تو جب یہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ اب واپس سورہ بقرہ کی آیت پر آتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبتو، تم سب اتر جاؤ، بعدکم، بعض تمہارے، لبعدن، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے عداوت بنایا۔ تو جب انسانیت دو شاخہ ہو گئی تو لازمی ہے ان دونوں گروپس کے کرتا دھرتا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ آگے ہے وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھہرنا ہے، ومتاعن، اس کا مادہ ہے میم تے عین، ضرورت کا ساز و سامان، ہر وہ ضرورت کی چیز جس سے فائدہ ہو، کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا نشوونما پانا اور بلند ہونا، تو وہ متاعن اور نشوونما پانی ہے، بلند ہونا یا فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک۔ تو اللہ نے کہا تم سب اتر جاؤ۔ اہبتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو جنت آسمانوں میں تھی، اور یہاں اہبتوں کا لفظ ہوا ہے، دیٹ مینس کہ اتارا جا رہا ہے، یعنی کہ اوپر سے آسمان سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف اتارا گیا۔ اس لفظ کا مادہ ہے ہے بے توئیں، جس کے معنی ہوتے ہیں نیچے اترنا، کسی عہدے سے نیچے اترنا، کسی مقام سے نیچے اترنا، پتھر کا بلندی سے نیچے گرنا۔ اللہ نے آدم کی جنت کا پہلے ذکر کر دیا ہے، اور جنت کی زندگی سے مراد ہے بلند ترین زندگی، یا وہ مقام جہاں زندگی بلند ترین مقام پر ہو۔ آدم نے جب انسانیت کی وحدانیت ختم کر دی، اللہ سے نافرمانی کر دی، تو وہ بلند مقام زندگی سے نیچے اتر آیا۔
ارتھ کے لغوی معنی ہوتے ہیں لوئسٹ پوائنٹ، پستی. تو آدم بلندی سے گر کے پستی میں آ گیا. اور یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے، جبکہ وہ کھانا بہت عالی شان تھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ دال سبزی وغیرہ کھائیں. تو اس میں کہا گیا کہ تم کسی شہر میں اتر جاؤ، یہ چیزیں تو تمہیں وہاں مل جائیں گی، تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کر رہے ہو. اور آگے کہا گیا ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی. تو احبتوں سے مراد ہے انسان اچھے مقام سے نیچے گر جائے. تو آدم بھی انسانیت کے اعلیٰ مقام سے نیچے اتر گئے اور مشقت میں پڑ گئے. اب آتی ہے اہم بات کہ جب حبوط آدم ہو جائے، یعنی کہ جب کوئی بھی قوم نافرمانی کر کے پستی میں گر جائے، برباد ہو جائے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے کہ وہ واپس بلند ہو سکے؟ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ حبوط آدم کے بعد، پستی میں گر جانے کے بعد، بلندی کا کوئی راستہ نہیں سوائے خدا کی وحی کے. انسان کی عقل نہیں تو اسے یہ راہ دکھلائی جس کی بنا پہ انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی گئی. کیونکہ عقل کے لیے تمہاری زندگی فقط یہ حیوانی جسم ہے. عقل کو وحی کی روشنی سے ہی منور کرنے کے بعد انسان بلندی سمجھ سکتا ہے. جب اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ میری زندگی فقط اس جسم کا نام نہیں، بلکہ اس روح کی، اس خودی کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے، جس کی نشوونما سے میں امورٹیلٹی پا سکتا ہوں، اور یہ نشوونما وحی کی روشنی میں ہوتی ہے. اسی بات کو اللہ اگلی آیت میں واضح کرتا ہے. فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. اللہ کے کلمات سے مراد ہے اللہ کی وحی. آج اللہ کے وہی کلمات، اللہ کی وہی قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے. تو آدم نے سیکھ لیے رب سے چند کلمات. فتابہ، اس کا مادہ ہے تے واو بے، جس سے توبہ بنائے. اس کے معنی ہوتے ہیں واپس آ جانا. اگر آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی غلط کٹ مار لیں، کسی غلط راستے پہ نکل جائیں، اور پھر آپ کو احساس ہو کہ میں نے غلط راستہ لے لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لازمی واپس اسی طرف جائیں گے جہاں سے آپ نے غلط کٹ لیا تھا. اس طرح کی واپسی کو عربی میں توبہ کہتے ہیں. تو یہ توبہ کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہے کہ بس زبان سے بول دیا اللہ توبہ قبول کر لے اور توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ایک عملی اقدام ہے. جو غلط قدم اٹھایا گیا ہے، اس سے جو مضر اثرات پیدا ہوئے ہیں، اس کی تلافی کرنا، کسی غلط کام کو انڈو کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. یعنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنا. تو جب آدم نے کلمات سیکھ لیے، یعنی وحی کے ذریعے صحیح راستہ اسے ملا، تو فتابہ علیہ، اس نے توبہ قبول کر لی. انہو، یقیناً وہ، ہوا، وہی ہے، تواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. آگے ہے کلنا، کہا ہم نے، اہبتو، تم اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعا، سب کے سب. دیکھیں یہاں جمع کا صحیح کہا گیا، سب کے سب اتر جاؤ. یعنی کہ فقط دو میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت تھی. جب انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا تو مجرم دونوں ہیں، وہ حکمران بھی جنہوں نے یہ قانون بنایا، اور وہ عوام بھی جو چپ چاپ یہ تماشا دیکھتے رہے. تو ان سب کو نیچے اترنے کا حکم دے دیا گیا، اعلیٰ مقام سے نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا، پھر اگر، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو، تبیا، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، اس پر، وا، اور، لا، نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. تو سب لوگ اس جنت سے اتر جاؤ. اور واپسی بلندی کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری جب ہدایت آئے تو اس کا اتباع کرنا ہوگا. اسی سے تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ کوئی مستقبل کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ہی حزن ہوگا، یعنی کہ کوئی ماضی کی پریشانی کا کوئی ملال نہیں ہوگا. تو دوستو، اس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں دیا گیا آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، اس جو ایک شارٹ انالیسس ہے، اس کو ہم نے مکمل کر لیا. یہاں تک اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے. اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے شروع کریں گے. شکریہ.